سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے اندر علامہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید احمد چشتی صاحب ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سیرت سے جوڑ رہے تھے. اور اب میں ملتمس ہوں علامہ پروفیسر محمد نوید حمدانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور وحدت کی لڑی میں ہمیں پروئیں، کیونکہ آپ جو عقیدہ توحید تھا اس کو کل بیان فرما رہے تھے اور اسی سے انشاءاللہ اپنے صاف کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ برکت کے لیے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین. انتہائی احترام کے لائق معزز علماء کرام، حاضرین و سامعین، کل ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا بنیادی عقائد اور بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید کا. اگر کل کے حاضرین کا ذہن اور ان کی سوچ و فکر آج بھی حاضر ہے تو صرف عقیدے کی میں نے ایک تعریف کی تھی. اس کی شارٹ سی تعریف کیا تھی کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے صاحب. ماشاءاللہ آپ بڑے خوبصورت بول رہے تھے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے گفتگو پر. اور مقصد یہ، چونکہ یہ کورس ہے نا، یہ ایک کلاس روم سمجھ لیں اس لو کہ ہم نے کچھ آپ کو سکھانا ہے. جب آپ ہمارے گفتگو کے ساتھ مل کر چلیں گے تو یقیناً جس طرح خوبصورتی کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب کو ساتھ ساتھ چلا رہے تھے تو چیزیں یاد ہو رہی تھی. انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. ماشاءاللہ. انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. اور اسی عقیدہ، پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید. میں کل آپ سے گزارش کی تھی کہ سب سے بنیادی اور انتہائی اہم عقیدہ اور انتہائی حساس عقیدہ ہے عقیدہ توحید کا. اللہ رب العالمین کے جملہ انبیاء اور رسل نے جس کا اپنی واضح و نصیحت کا، اپنی تبلیغ کا جس سے آغاز فرمایا ہے، یہ وہ مبدا ہے، یہ وہ ابتدا ہے انبیاء کرام کی تبلیغ کا، عقیدہ توحید. اور وہاں سے میں نے عقیدہ توحید کی 3 اقسام لکھی تھی. اگر آپ کو یاد ہے تو یاد ہوگی، کوئی ایک ساتھی دہرا سکتا ہے. توحید فی العبادت، پہلی قسم کیا ہے؟ توحید فی العبادت. دوسری کیا ہے؟ پہلی قسم ہے توحید فی ذات. ماشاءاللہ آپ کو سبق یاد ہونے کا یہ فائدہ ہوگا. توحید فی ذات. دوسری ہے فی صفات، توحید فی صفات. اور تیسری کیا ہے؟ فی العبادت، توحید فی العبادت. میں کوشش کرتا ہوں شارٹ سے اس ٹائم میں کہ ایک کوئی اس کی مثال بیان کروں. پہلے سب سے پہلے توحید فی ذات. اس کے لیے سب سے بہترین مثال سورہ اخلاص. سورہ اخلاص جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. وہ اللہ کیا ہے؟ اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ ایک. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں. کف کے بہت سارے معنی کیے ہیں، مفہوم نکالے ہیں مفسرین نے، علماء نے. اور اس کا آسان معنی کہ ہمسر، اس کی برابری کرنے والا. اور کفر ایک فقہ کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس پر بھی پوری بحث ہے.
کہ آسان مفہوم میں آپ کو سمجھا دوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان الفاظ میں تاکہ ہر آدمی گفتگو کو سمجھ سکے. گفت آسان ایک اس کا مفہوم یہ سمجھیں بلڈ ریلیشن، خونی رشتے دار. اب اس ایک صورت مبارکہ میں اللہ کریم نے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اولاد کا. انسان ایسا ہی ہوتا ہے، میاں بیوی کے ملاپ سے کیا ہوتی ہے؟ اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک قدرت کا سلسلہ ہے، یہ ایک معاملات ہے، یہ ایک اسباب ہے. لیکن اللہ کریم ان چیزوں کا محتاج، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اس کی وجہ، اس کی مثال رب کریم نے جناب آدم علیہ السلام نے کو ماں باپ کے بغیر تکلیف کر کے دکھائی ہے نا. یہ وہ بے نیاز کی طرف اشارہ ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو جناب آدم کی تخلیق ماں باپ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. ایک اور مثال اس کی مولدین کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے یہ دنیا کا، باقی سب کا معمول یہ ہے. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو آپ کی ماں ہے، آپ کے باپ نہیں ہے. یہ اس کی طرف اشارہ، یہ اس کی تفسیر ہو رہی ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ قانون اس کا ہے، اس کے سلسلے ہیں، لیکن رب کریم کی ذات ان کی محتاج نہیں ہے. رب کریم کی ذات اس سے آگے بھی جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتی. یہ جو ہمارے سامنے اسباب ہیں، یہ اسباب رب کریم کی ذات ان کی محتاج، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ ان اسباب کا محتاج. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. یہ اللہ کریم کی توحید فی ذات، یعنی سارے معاملات میں توحید فی ذات کی صفت. آگے فرمائیں لم یلد ولم یولد، اس کی ذات وہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی وہ خود کسی کی. اب دیکھیں نا یہ کیا خوبصورت ہے. اس میں بڑی تفصیل ہے چونکہ میں صرف ایک وقت نہیں ہے. اب جو اولاد اور والدین ہیں نا، یہ تخلیق میں، بناوٹ میں، ساخت میں، ظاہری علیہ میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا وہ بھائی، اولاد اور والدین ظاہری ساخت میں، بناوٹ میں، تخلیق میں کیا ہے؟ ایک جیسے نا، کوئی ان میں فرق نہیں آئے گا. اس معاملے میں پھر اولاد اور والدین کیا ہو جائیں گے؟ مشترک، ایک جیسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو رب کریم نے یہ بتایا ہے کہ یہ اعلان کر کے کہ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اس لیے کہ اس تخلیق میں، ان معاملات میں اشتراک پایا جاتا ہے، لیکن رب اس اشتراک سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے. رب اشتراک سے بھی کیا ہے؟ اچھا، ایک اور اشتراک جہاں پہ شرک کا شائبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ چلو اولاد نہیں ہے، رشتہ دار تو ہو سکتے ہیں، کوئی خونی رشتے، چاچا ماما تو ہو سکتا ہے، کوئی اور رشتہ دار تو ہو سکتا ہے. اس کی بھی رب کریم نے نفی فرما دی ہے. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی رشتہ دار بھی، اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے. یہ پہلے توحید فی یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اور یہ اتنا پختہ میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا کہ آسان کلیہ کیا ہے. حضور نے فرما دیا ہے وہ ایک ہے، تو بس ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ. اور ہمارے صوفیہ، یہ جو سلسلہ علامہ صاحب نے شروع کیا نا، اپنا نام پڑھتے ہیں کہ وکیل فکر صوفیہ، اور صوفیہ کی فکر کا آغاز بھی عقیدہ توحید سے ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک یہ دوئی کا تصور کب تک رہے گا؟ دوئی کا تصور ذات، اپنی ذات کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ دوسری بھی نہ آئے، یہ صوفیاء کی فکر ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک دوئی سمجھتے ہیں، یعنی دوسرا دوئی کا تصور کب تک رہے گا؟ میں نکال دیں، میں تو ہو جائے اور صرف تو رہے، میں نہ رہوں. یعنی یہ ہے اللہ کی بات ذات کے حوالے سے یہ صوفیاء کی فکر ہے. حضور تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گئے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے اور غسل فرمانے لگے تو اپنے خادم کو فرمایا تھا کہ میں غسل کرنے لگا ہوں تو مجھے دوسری قمیض دے دینا، یعنی لباس کے حوالے سے بات کی تھی. دوسری قمیض مجھے جب میں غسل کر چکوں تو مجھے وہ لباس صاف دینا، تو مجھے پکڑا دینا. تو جب خادم نے نا لباس دیا، وہ صاحب غسل کرنے کا، پیر صاحب نے غسل فرما لیا، تو وہ جب دینے لگے نا تو وہاں پہ اس واش روم کے اوپر قمیض مبارک رکھی نا، تو آواز دے کر کہا کہ یہ میں نے دوسری قمیض رکھ دی ہے. یہ میں نے کیا کیا ہے؟ دوسری قمیض رکھ دیا. اور پیر صاحب باہر تشریف لائے تو وہ پہلے والا لباس پہنا ہوا ہے. فکر صوفیاء کیا ہے؟
وہ خادم آج کرنے لگا حضور میں نے صاف لباس رکھ دیا تھا، قمیض مبارک رکھ دی، آپ وہی پہن کے آ گئے، آپ نے کہا کہ آپ نے ساتھ یہ بھی تو کہا تھا نا دوئی پہن لیں، دوسری قمیض رکھ دیا دوسری پہن لیں۔ تو صوفیاء کی فکر میں دوسری نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ آپ کو میری بات کی شاید میں نے سمجھا نہیں سکا، یہ فکر صوفیاء، وہ کہ دوئی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ذات کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو صوفیاء کی فکر بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو جہاں تک ذات کا تعلق ہے تو سمجھ آ گیا ہے کہ رب ذات میں کیا ہے؟ ایک ہے۔ آگے پھر صفات، صفات کیا ہے؟ سننا، دیکھنا، قوت، طاقت، یہ صفات ہے۔ یہ کیا ہیں؟ صفات۔ اللہ ان صفات میں بھی کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ مثال اس کی ایک دے دوں قرآن مجید کی روشنی سے، کہ یہ جو درخت ہے نا، درخت کا ایک پتا، ویسے کوئی ایک درخت، کتنے یہاں پہ پنڈی میں درخت ہیں، پھر پورے ملک میں، پھر پوری دنیا میں کتنی درخت ہیں کوئی تعداد نہیں گن سکتا، اور پھر ایک درخت کے کتنے پتے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اب یہ ساری کائنات اللہ کے انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب کسی درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے اس کی قدرت کو پتہ ہوتا ہے کہ پتا کہاں سے گر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفات میں وہ یکتا ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ توحید فی الصفات، جیسا وہ سنتا ہے ایسا کوئی نہیں سنتا۔ یہیں سے ہمارے کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ بات بات پہ شرک شرک شرک، ہر بات پہ شرک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ ایک تو اور بھی میں آپ کو اگر یہ سمجھا دوں تو یہی جو تین صورتیں ہیں نا، یہی آگے شرک کی بھی آ جائیں گی۔ توحید فی شرک، کیا شرک فی ذات، شرک فی ذات۔ دوسری کیا آئے گی؟ شرک فی صفات۔ تیسری کیا آئے گی؟ شرک فی عبادت۔ اب دوسری صفات میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جیسا سنتا ہے ایسا کوئی نہیں سنتا۔ میں آگے عقیدہ رسالت میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ جیسا رب سنتا ہے ایسا کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑا اٹل عقیدہ نظریہ ہے۔ رب جیسا نہ کوئی سن سکتا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ ایسی کوئی قدرت رکھ سکتا ہے جیسے اللہ کی قدرت ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں تو فی العبادت، عبادت کے لیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ کیا ہے؟ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود جس کو نبی ہو، صحابی ہو، کوئی آل رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی جتنا بھی قریبی ہو، کوئی اتنی شان کا مالک ہو، جتنی اس کی عزت مقام مرتبہ آ جائے، لیکن عبادت کے لائق صرف اور صرف ذات کون سی ہے؟ میں اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دے کر بس اختتام کر رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور جانے جانا ایک دن اپنے صحابہ کرام، بالخصوص سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں حضور جلوہ گار ہوئی ہے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضور تشریف لے کر گئے نا اس انصاری کے باغ میں، ایک بکری اس باغ میں چر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ نبیوں کے تاجدار آ گئے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی شان رکھنے والے رسول جلوہ گار ہو گئے ہیں۔ وہ بکری نے دیکھا نا تو وہ دوڑ کے آئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں آ کر اپنا سر بحالت سجدہ رکھ دیا۔ اب میں یہ گفتگو کے دوران الفاظ کا بھی میں بڑا احتیاط کر رہا ہوں، یہیں سے ایک نا مغالطہ لگتا ہے، کچھ باتیں سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ الفاظ صادر نہیں آتے۔ ایک ہوتا ہے حقیقت میں سجدہ، ایک ہوتا ہے بحالت سجدہ، یعنی سجدے والی کیفیت بنا لینا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ بکری آئی، اس نے آ کر اپنا سر حضور کے مبارک قدمین شریفین میں رکھ دیا بحالت سجدہ۔ جب یہ کیفیت دیکھی صحابہ کرام کے دل مچل اٹھے، عرض کرتے ہیں جانے جانا یہ جانور ہو کہ آپ کو سجدے کر رہی ہے، اور ہم تو آپ کے غلام ہیں جنہوں نے سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کر دیا۔ حضور ہمارا بھی دل مچل اٹھا ہے، اجازت دیں ہم بھی آپ کے قدمین شریفین میں جھک کے آپ کو سجدہ کریں۔ تو میرے رسول پاک نے وہاں پہ عقیدہ توحید کا پرچار کیا، فرمایا میرے صحابہ عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ توحید فی العبادت، سجدہ عبادت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے ہمارا، اور اگر اسی کو آپ چینج کر دیں گے، اللہ کی ذات میں اللہ کی ذات جیسا کسی اور کو سمجھیں گے تو وہ شرک آ جائے گا۔ توحید فی الصفات، اللہ جیسی صفات کسی اور میں جانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟
شرک فی الصفات، اللہ کی ایسی عبادت کے لیے کسی اور کو بھی معبود سمجھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ شرک اتنا آسانی سے ہوتا نہیں ہے۔ بس میں اسی پر اختتام کر لوں، میں پھر پورا ٹاپک ہے، کبھی اس پہ بحث کریں گے۔ شرک، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ جو شرک کا اعلان ہو جاتا ہے، اگر یہ منو ان مان لیا جائے تو پھر تو 90% مسلمان رہتے نہیں ہیں، کیونکہ شرک کرنے والا شخص مسلمان نہیں رہتا۔ تو ہمارے حال یہ ہے کہ ہم کسی کو مشرک بھی کہتے ہیں اور ساتھ مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو شرک کرنے والا شخص دار اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور شرک ایک بہت بڑے لیول کا گناہ ہے، جب تک اس لیول تک پہنچیں گے نہیں اس وقت تک شرک نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری آج کی اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما کے ہمارے قلوب و اذہان کو دین اسلام کے فہم کے لیے کشادہ فرمائے۔